دہلی میں ایک بھکاری رہتا تھا جس نے اپنی ساری عمر بھیک مانگنے میں گزار دی۔ وہ کسی بھی جگہ پر جا کر اپنا گھر یعنی کہ جھونپڑی لگا کر بسا لیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساری عمر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جھونپڑی لگانے میں گزار دی، اور اس کو جتنی بھی بھیک ملتی یہ ایک ایک روپیہ کر کے اس کو اکٹھا کرتا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ بیوی سے مشورہ کر کے ایک جھونپڑی سے کوئی کچا مکان بنا کر گزارا کر لیں، کیونکہ کبھی بارش اور تیز آندھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جھونپڑی ہوا میں اڑ کر دور جا پڑتی ہے، اور وہ بے یار و مددگار بارش کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس کی زندگی کی ساری جمع پونجی اکٹھی ہو چکی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک سستی جگہ سے زمین خرید کر اس کے اوپر ایک اچھا سا کچا کمرہ بنا لوں گا۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کسی سے ایک دو مرلے کی جگہ خرید کر ہم ایک اپنا کچا سا کمرہ بنا لیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہم نے تو ساری زندگی ایک جھونپڑی کے اندر گزاری ہے، اور باقی کی زندگی بھی گزر جائے گی، ویسے بھی اب سانسیں ہی کتنی بچی ہیں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ تم چھوڑو مکان کو، باقی زندگی ایسے ہی گزار لیں گے۔ بیکاری نے اصرار کیا تو آخر اس کی بیوی نے حامی بھر لی، لیکن جب پیسوں کا حساب کتاب کیا گیا تو دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ اتنے پیسوں سے تو صرف ایک کچا مکان ہی بن سکتا ہے، جگہ ہم کیسے لیں گے؟ پھر بیکاری اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسے پلاٹ کے اوپر آ گیا جو کہ کافی عرصے سے ایسے ہی ویران پڑا ہوا تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ اس پلاٹ کا مالک کون ہے؟ یہ آدمی کہنے لگا کہ اس پلاٹ کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، یہ سرکاری طور پر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تم اپنی جھونپڑی لگا سکتے ہو۔ بیکاری نے اس سے کہا کہ میں جھونپڑی نہیں لگانا چاہتا، ایک کچا کمرہ بنانا چاہتا ہوں، کم سے کم بارش اور آندھی سے چھٹکارا مل جائے۔ اس نے کہا کہ تم بلا جھجک یہاں پر کمرہ بنا سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بیکاری نے کچی اینٹیں منگوا کر یہاں پر کچا کمرہ بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ یہاں کے جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو تو معلوم تھا یہ پلاٹ سرکاری ہے۔ اس کے آس پاس کے لوگوں نے یہ بات سرکاری محکمے تک پہنچا دی۔ یہ خبر جو ہی سرکاری بندوں کو معلوم ہوئی تو یہ صبح سویرے اس کے پاس آ گئے۔ سرکاری اہلکار جب پہنچے تو دیکھا کہ کافی سارا کچا کمرہ تیار ہو چکا تھا۔ یہ سرکاری بندے اس بیکاری سے کہنے لگے کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے یہاں پر کمرہ بنانے کی؟ بھکاری کہنے لگا صاحب، یہ زمین تو کافی عرصے سے ایسے ہی پڑی تھی، میں نے سوچا کہ یہاں پر ایک کمرہ بنا لیتا ہوں جس سے کم سر تو چھپ جائے گا۔ اب تو کام مکمل ہونے والا ہے، میری ساری زندگی کی جمع کی ہوئی رقم تھی جو میں نے اس کچے کمرے پر لگا دی۔ سرکاری بندے کہنے لگے کہ تم آج شام تک اپنا یہ کمرہ گرا دو، اگر نہیں گراؤ گے تو ہم تمہیں جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ بھکاری کہنے لگا کہ صاحب، آپ میرے اوپر مہربانی کریں، جب بھی آپ کی اس پلاٹ کی قیمت لگے گی یا کوئی خریدے گا، آپ کوئی عمارت بنائیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہاں پر میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ جھونپڑی سے چھٹکارا مل سکے۔ ویسے بھی صاحب یہ مدتوں سے ایسے ہی خالی پڑی ہے، اور میں کون سا اس پر قبضہ کر رہا ہوں یا اس سے کسی کا کوئی نقصان کر رہا ہوں؟ خدا کے واسطے میرے حال پر رحم کرے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے یہ کچا کمرہ بنایا ہے جو کہ میرے لیے کسی بھی بڑے بنگلے سے کم نہیں۔ سرکاری آدمی کہنے لگے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، تمہیں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرو، آج شام تک کا وقت ہے ورنہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر جیل میں ڈال دیں گے۔ پھر یہ لوگ چلے گئے۔ بھکاری نے آ کر بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ ہم پوری طرح سے مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ میں نے اس کمرے کے اوپر لگا دی ہے، اب یہ لوگ ہمارے کمرے کو گرانا چاہتے ہیں، ہم تو برباد ہو گئے، ہمارا گھر تو بسنے سے پہلے اجڑ گیا۔ حالانکہ میں نے تو کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، مگر پھر بھی یہ بیکاری سوالی آنکھوں کے ساتھ
آسمان کی طرف دیکھنے لگا، پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ تم ایک کام کرو، ان لوگوں کو صبح سویرے ہی سرکاری دفتر میں جا کر ملو، کیا پتہ یہ تمہاری بات سن لیں۔ جیسے صبح ہوئی، اس نے بیوی کا مشورہ مانا اور ان کے دفتر چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے ہر ایک کو اکیلے اکیلے ملنا شروع کر دیا۔ کافی منتیں کرنے کے بعد دو بندوں نے تو حامی بھر لی کہ تم اپنا کمرہ یہاں پر بنا سکتے ہو، اور ان میں سے ایک نے تو صاف کہا کہ تم مجھے پیسے کھلاؤ تب جا کر تم وہاں پر اپنا کمرہ بنا سکتے ہو، ورنہ میں تمہیں وہاں پر کمرہ نہیں بنانے دوں گا۔ بھیکاری نے کہا کہ میرے پاس جتنی بھی رقم تھی میں اس کمرے کے اوپر لگا چکا ہوں، مہربانی کر کے مجھ پر رحم کریں۔ اس بڑے افسر نے بھیکاری سے کہا کہ تم مجھے 5,000 لا کر دو، تب جا کر یہاں پر کمرہ بنا سکتے ہو، ورنہ میں تمہیں ایسے کمرہ نہیں بنانے دوں گا، اور ہاں میں یہاں کا سب سے بڑا افسر ہوں، میری اجازت کے بغیر تم کچھ بھی کر لو، اپنا کمرہ یہاں نہیں بنا سکو گے۔ بھیکاری کہنے لگا کہ صاحب میرے پاس تو جتنی بھی رقم تھی میں نے اسے اینٹیں خرید کر یہ کمرہ کھڑا کیا ہے، اور اب میں کہاں سے آپ کے لیے 5,000 لاؤں؟ میں تو یہاں وہاں سے بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں، لوگ مجھے 10-20 روپے سے اوپر تک نہیں دیتے، اور آپ مجھ سے 5,000 روپے مانگ رہے ہیں، جبکہ مجھے 5,000 اکٹھا کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ سرکاری بندہ کہنے لگا کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اگر تم اپنا کمرہ کھڑا کرنا چاہتے ہو تو 5,000 جو تمہیں مجھے دینا پڑیں گے، ورنہ تم وہاں پر کمرہ کھڑا کرنا بھول جاؤ۔ بھکاری واپس بیوی کے پاس چلا آیا، آ کر اسے کہا کہ سرکاری بندے نے 5,000 مانگے ہیں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اب اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ چھوٹی موٹی رقم تو ہے نہیں، اس کو اکٹھا کرنے میں ہماری زندگیاں لگ جائیں گی، تم ایک کام کرو، یہ جتنا بھی کمرہ اکٹھا کیا ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوبارہ اپنی اسی جھونپڑی کے اندر ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اب دوسرا راستہ نہیں بچا، ورنہ یہ لوگ تمہیں جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ بیکاری نے کہا کہ نیک بخت، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، ہم اسی لائق ہیں کہ ہماری زندگی اسی جھونپڑی کے اندر ہی بسر ہو۔ اس بھکاری کی بیوی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی یقیناً ہمارے لیے کچھ بہتری ہی سوچا ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ آج یہ لوگ اسی جھونپڑی کے اندر رہنے لگے۔ اگلے دن آ کر وہ سرکاری بندے نے دیکھا تو یہ جگہ خالی پڑی تھی اور کمرے کا کام رک چکا تھا۔ یہ پھر خود کو تسلی دے کر واپس اپنے کام پر لگ گیا۔ اب اسی شام کو جب یہ سرکاری بندہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس کی گاڑی کا راستے میں حادثہ ہو گیا۔ پوری کی پوری گاڑی چکنا چور ہو گئی، مگر آفیسر کو معمولی چوٹ لگی۔ یہ کافی حیران اور صدمے میں تھا کہ اس خطرناک حادثے کے بعد یہ صحیح سلامت بچ گیا، اور اس کی گاڑی پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ یہ گھر آ کر شکرانے کے نفل پڑھنے لگا، اور اس کا ضمیر اس کی ملامت کرنے لگا، اور یہ دوبارہ سوچنے لگا کہ میں کس وجہ سے بچا ہوں گا، جبکہ میری گاڑی تو پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ پھر سے اس بھیکاری فقیر کی یاد آنے لگی کہ شاید میں اس لیے باقی بچا ہوں اس فقیر کے ساتھ بھلائی کر سکوں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ فقیر کی جھونپڑی ڈھونڈنے چل پڑا۔ اسے ایک جگہ پر فقیر کی جھونپڑی مل گئی۔ یہاں پر آ کر اس نے فقیر سے کہا کہ میرا رات کو ایک خطرناک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں مر مر کر بچا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس وجہ سے بچا ہوں۔ آپ لوگوں کو میں پکی اینٹوں سے یہ کمرہ اور اس کے ساتھ ہی 4 دیواری بڑھا کر دوں گا، اب آپ لوگ جہاں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ بیکاری اور اس کی بیوی نے جیسے ہی یہ بات سنی تو یہ اس بندے کو دعائیں دینے لگے۔ پھر یہ میاں بیوی آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم تو بڑی مشکل سے یہ کچا مکان بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا وسیلہ بنایا
کہ مکان بھی پکا بنا کر دے رہا ہے اور چار دیواری بھی ہمیں، اور کیا چاہیے؟ پھر اس بندے نے آ کر اپنے روپیوں سے ان کو گھر بنا کر دیا۔ اس کے بعد بھکاری اور اس کی بیوی اس گھر کے اندر رہنے لگے۔ ناظرین، ہمیشہ ہر حال میں خدا پر توکل رکھیے۔ بعض دفعہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں شاید ہمارا بھلا ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کامل ایمان والا مسلمان بنائے اور ہم سب کو غربا، مساکین اور یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔